السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ محترم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ان کی زندگی کے چند گوشوں پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ آج انشاءاللہ مزید اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کی زندگی کے گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کے کچھ کرامات آپ کے حضور پیش کرنا چاہوں گا۔ یوں تو سلسلہ اشرفیہ ایک عظیم سلسلہ ہے۔ کسی نے کہا ہے اے اشرفی ناز کر اپنے سلسلے پر، کون پاتا ہے سلسلہ ایسا۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان مجدد سلسلہ اشرفیہ کہلاتے ہیں۔ محبوب ربانی شیخ المشائخ حضرت سید شاہ ابو احمد محمد علی حسین اشرفی میاں الجیلانی علیہ رحمت رضوان حلقہ مشائخ کرام احسن الوجوہ ہونے کی بنا پر شبیہ غوث اعظم سے معروف اور جانے پہچانے جاتے تھے۔ چنانچہ شیخ ماریرہ مقدسہ حضرت قدوۃ السالکین مولانا سید شاہ علیہ رسول ماریروی علیہ رحمت رضوان نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کو شبیہ غوث ثقلین کے نام سے یاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کو شبیہ غوث ثقلین سے یاد فرمایا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو جب معلوم ہوا کہ ان کے پیر و مرشد حضرت علیہ رسول علیہ رحمت رضوان کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، آپ خود بغرض مزاج پرسی ماریرہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت علیہ رسول علیہ رحمت رضوان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھ کر فرمایا، میرے پاس غوث پاک علیہ رحمت رضوان کی امانت ہے، جسے اولاد غوث اعظم شبیہ غوث الثقلین مولانا سید شاہ ابو احمد محمد علی حسین اشرفی کچوچوی کو سونپنی اور پیش کرنی ہے۔ وہ اس وقت شیخ المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء چشتی رضی اللہ عنہ کے آستانے پر ہیں۔ محراب مسجد میں ملاقات ہوگی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دلی تشریف لائے، حضرت محبوب الہی کے آستانے پر حاضری دی، پھر مسجد میں تشریف لائے۔ جیسے پیر نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان محراب مسجد میں ملیں گے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان محراب مسجد میں مل گئے اور برجستہ جیسے ہی چہرے زیبا پر نظر پڑی تو عرض کی، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ و پروردہ سہ محبوباں۔ اے اشرفی میاں سرکار، آپ کا چہرہ انوار حسن و خوبی کا آئینہ ہے۔ آپ تین محبوبین کے پروردہ اور نظر کرتا ہے۔ یہ تین محبوبین محبوب سبحانی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء بدایونی چشتی، محبوب یزدانی غوث العالم سلطان مختوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے مکمل حسن کے پیکر نظر آتے ہیں۔ پھر ماریرہ سے دلی تشریف لانے کا مدعا بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے ماریرہ شریف میں حاضری دی اور اسد سید شاہ علیہ رسول علیہ رحمت رضوان نے سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کی اجازت اور خلافت بخشی اور یہ فرمایا کہ جس کا حق تھا اس تک کی امانت پہنچا دی۔ اس کے بعد حضرت علیہ رسول علیہ رحمت رضوان کے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوچوی خاتم الخلفاء کہلوائے۔ تکمیل روحانی کے بعد آپ بزرگان دین و سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاحت کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کا مقصد صرف تبلیغ دین تھا۔ اسی نیک مقصد کے لیے آپ نے ہندوستان اور عرب ممالک کے طول و عرض میں کامیاب دورے کیے، لاکھوں غیر مسلموں کو مشرف باسلام کیا، لاکھوں افراد آپ کے دست مبارک پر طائب ہوئے اور آپ کی ذات سے سلسلہ اشرفیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ آپ کی عظیم روحانی شخصیت کو دیکھ کر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور عرب ممالک میں اردن، جدہ، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، شام، حلب، ترکی، عراق، مصر، یمن کے جید علماء کرام نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور اکثر علماء کرام اور سادات اعظام کو روحانی تربیت کے بعد سلسلہ اشرفیہ کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ ان کی فہرست بہت زیادہ لمبی ہے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان نے دین کی خدمت کے لیے بہت سارے ذرائع پر کام کیے۔ تبلیغ و ارشاد میں کلیدی حیثیت حاصل رہی، بلکہ ان میں بعض ایسے بھی اثر انداز عوامل اور مؤثر اسباب کو اپنانے کی کوشش کی جو دین و سنت کا قیام و بقا۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچوچوی نے مبارک پور میں ایک عظیم الشان دارالعلوم قائم کیا، اس کا نام جامعہ اشرفیہ رکھا۔ اس میں درس نظامیہ کا مکمل اہتمام کیا۔ آپ نے ہندوستان کے جید علماء کو اس دارالعلوم میں تدریس کے لیے راغب کیا۔ آپ کے حکم پر علماء نے رضامندی ظاہر کی اور پڑھائی لکھائی کا آغاز ہو گیا اور بہت تھوڑے عرصے میں دارالعلوم ہندوستان کے بڑے مدارس میں شامل ہو گیا۔ یہاں سے ہر سال کافی تعداد میں علماء فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچوچوی خود اس کی کفالت فرماتے تھے۔ جب سالانہ جلسہ ہوتا تو آپ بنفس نفیس مبارک پور تشریف لے جاتے اور جلسے کی صدارت فرماتے اور آخر میں اپنے دست مبارک سے
فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی فرماتے، اے دارالعلوم آج بھی مبارک پور میں موجود ہے اور اب تک بے شمار تشنگان علم یہاں آ کر اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا ایسا کارنامہ ہے جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ جامعہ اشرفیہ کو مقبول مستحکم بنانے میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، حضرت مولانا فاخر صاحب الہ آبادی، حضرت مولانا عبد الباری فرنگی مالی رحمہ اللہ کی کے مسائی جمیلہ کی ایک طویل داستان ہے۔ جامعہ اشرفیہ کو عروج اور ترقی اس وقت ملی جب مولانا حافظ ملت حضور عبدالعزیز محدث مبارک پوری علیہ رحمت رضوان نے اس کی باغ ڈور سنبھالی۔ جناب محمد رفیق صاحب اشرفی مراد آبادی بیان کرتے ہیں، مجھ سے ڈاکٹر عنایت نبی صاحب نے اور ان کے فرزندوں نے، ڈاکٹر مشتاق نبی صاحب اور سید ارشاد علی صاحب نے بیان کیا، بمبئی میں ایک ہندو رئیس تھا جس کے بس ایک ہی لڑکی تھی، وہ ہمیشہ بیمار رہتی تھی، ممکن علاج سے فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا بمبئی سفر ہوا، اس ہندو رئیس کو حضور کی تشریف آوری کی خبر ہوئی، وہ دعا کرانے کے لیے حاضر خدمت ہوا اور دعا کے لیے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کل دعا کروں گا۔ وہ مطمئن ہو کر گھر چلا گیا، مگر شام کو مرض نے شدت اختیار کی اور لڑکی مر گئی۔ اس کی بیوی رونے اور پیٹنے لگی۔ ہندو رئیس کہا خاموش رہو، لڑکی کی موت کی خبر کسی کو نہ دینا، بابا نے کل دعا کے لیے فرمایا ہے تو میں دعا کرواؤں گا۔ صبح ہوئی، وہ حاضر ہوا، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اس کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر اس نے کہا حضور بچی کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے کچھ پڑھنا شروع فرمایا، چند سیکنڈوں میں لڑکی کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی۔ رئیس نے عرض کی بابا یہ تو مر گئی تھی، میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی، آپ کی دعا سے زندہ ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں میاں وہ سکتے میں تھی۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان بمبئی میں اپنے ایک مرید کے یہاں تشریف فرما تھے۔ اس کی دکان نچلے منزل پر تھی اور آپ اوپر مکان میں تشریف فرما تھے۔ دوران قیام اس مرید کی دکان پر ایک درویش آیا اور دکاندار سے زبردستی بھیک مانگنے لگا۔ دکاندار نے کہا نہیں دوں گا۔ فقیر نے کہا اگر نہیں دو گے تو تمہارے مکان میں آگ لگ جائے گی۔ وہ گھبرایا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ماجرا بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا مت دو۔ دکاندار کی ہمت ہوئی، وہ دکان پر فقیر موجود تھا، پھر بولا جلد دو ورنہ آگ لگا دوں گا۔ دکاندار پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقیر کی ضد بیان کی، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے فرمایا مت دو۔ پھر جب دکان پر واپس آیا، فقیر نے مانگا تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ پھر فقیر نے کہا اگر نہیں دیتے تو بس آگ لگنے والی ہے۔ دکاندار دوڑتا ہوا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی خدمت میں حاضر ہوا، فقیر کی فقیرانہ شان کی بات عرض کی۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے آنکھیں بند فرمائی اور پھر فرمایا دے دو دے دو، اور دیکھا کہ کونے میں آگ لگ رہی ہے۔ دکاندار مرید نے عرض کی حضور یہ کیا بات تھی؟ 2 بار آپ نے فرمایا مت دو اور تیسری بار فرمایا دے دو، اس میں کیا راز ہے؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے فرمایا پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تو فقیر خالی تھا، اس کی کوئی روحانی تصرف نہیں تھا۔ دوسری مرتبہ اس کے پیر کو دیکھا تو وہ بھی ویسا ہی تھا، لیکن تیسری مرتبہ اس کے پیر کو دیکھا تو وہ کچھ تھا۔ اس نے دعا کی میرے مولا، مرید کی عزت و لاج کی بات ہے، گو کہ مرید اس لائق نہیں ہے، لیکن میری دعا قبول فرما۔ مرید کی لاج رکھ، غرض فقیر کے پیر کے سبب میں نے تمہیں تیسری مرتبہ کہہ دیا اسے دے دو۔ حضرت وارث پاک علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، جماعت سے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ دیوا شریف کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان تشریف لاتے ہیں اور نماز کا وقت تھا، آپ نے نماز پڑھائی، جیسے ہی مصلی پر کھڑے وارث پاک اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور سیدھے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تمام لوگ حیران پریشان ہیں، وہ وارث پاک جنہیں کبھی کسی نے مسجد میں نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی نماز کے لیے نہیں آئے، آج وہ کیسے تشریف لائے ہیں؟ کچھ مریدین نے عرض کی حضرت آپ تو نماز کے لیے نہیں آتے تھے، آج کیسے آ گئے؟ تو وارث پاک نے فرمایا اگر ایسا امام ہو تو میں روزانہ جماعت سے نماز پڑھا کروں گا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے حضرت تاج الفہول مولانا عبد القادر بداونی علیہ رحمت رضوان حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے ساتھ ماہرہ شریف کے حضرت سید شاہ اسماعیل صاحب شاہ جی میاں اور حضرت سید شاہ حسن میاں بھی شامل تھے۔ آپ تینوں حضرات کا قافلہ سعی کر رہا تھا، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہا تھا۔ ماہرہ شریف کے دونوں بزرگوں نے دیکھا حضرت تاج الفہول نے اچانک صحیح کی ترتیب بدل دی ہے، جاتے ہوئے الٹا پلٹ گئے ہیں۔
حضرت سید شاہ حسن صاحب نے حضرت تاج الفضول سے پوچھا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے دریافت کیا۔ حضرت تاج الفضول نے فرمایا، آپ نے دیکھا نہیں سامنے سے شبیہ غوث الثقلین حضرت شاہ علی حسین صاحب قبلہ جیلانی تشریف لا رہے ہیں، میں کیسے ان کی طرف پشت کرتا، ان کی طرف پیٹ کرتا۔ اتفاق ایسے ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں تو تینوں اپنا اپنا ایک ہی خواب بیان کرتے ہیں کہ آج میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو، قطب الکونین رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ جب یہ واقعہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی گوش گزار ہوا تو آپ نے قصیدہ چراغ انس 1315 درج فرمایا اور در مدح تاج الفضول میں تحریر فرمایا، میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے، میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے، روز سید صفا محب رسول۔ اللہ اللہ! اکابرین کے درمیان کتنی محبتیں تھیں، اعلیٰ حضرت تاج الفضول سے کتنی محبت فرماتے تھے، کتنے تعظیم و تکریم بجا لاتے تھے، بدائیں شریف سے کتنا گہرا رشتہ تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تمام رضوی اشرفی، قادری چشتی سب ایک ہو کر دین و سنیت کی کام کریں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست و احباب تک پہنچائیے۔ السلام علیکم۔